شعیب صاحب ممبئی سے سوال کرتے ہیں کیا میسٹربیشن کرنا جائز ہے یا پھر اس میں گناہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ہی اہم اور سینسٹیو مسئلہ ہے اور ظاہر ہے کہ پرائیویسی سے متعلق بھی ہے، لیکن اس کا تعلق سیکس ایجوکیشن سے بھی ہے۔ سیکس ایجوکیشن ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے متعلق ہمیں بہت زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے آج کل کے ماحول اور آج کل کے حالات کے اعتبار سے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس سلسلے میں عام طور سے جن سے رہبری ملنی چاہیے، جو گھر کے بڑے ہیں یا پھر ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، ان کی طرف سے رہبری ملتی نہیں ہے، اور عام طور سے اس کی رہبری کسی غلط جگہ سے ملتی ہے، غلط دوستوں کی سنگت میں ملتی ہے یا پھر انٹرنیٹ کے ذریعے سے ملتی ہے، اور عام طور سے وہ ساری معلومات غلطی پر مبنی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی بہت سی مرتبہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ دنیا آخرت دونوں برباد کر دیتا ہے۔ تو آئیے انہوں نے جو سوال کیا ہے، اس سوال کو سب سے پہلے ہم جاننے کی، قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر ایمان والوں کی علامات کے طور پر فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ کہ ایمان والوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور سوائے نکاح حلال کے بیوی کے ساتھ اور سوائے باندیوں کے یہ اپنی خواہشات کو کسی اور جگہ پر پورا نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی علامات میں سے ہیں، اور فرمایا کہ جو شخص ان دو طریقوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ تو یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں یعنی حد سے تجاوز کر کے گناہ میں مبتلا ہونے والے ہیں، یا پھر اس کا مطلب بعض علماء نے یہ لیا ہے کہ یہ اپنے آپ سے دشمنی کرنے والے ہیں۔ عدوٌ سے ہے جس کے معنی آتے ہیں دشمنی کے، تو یہ اپنے آپ سے دشمنی کرنے والے ہیں یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں پتہ چلا کہ حلال طریقہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا، اپنے ڈیزائرز کو پورا کرنے کا، وہ صرف اور صرف نکاح کا راستہ ہے یا پھر باندیوں کا راستہ ہے، جو آج کے زمانے میں موجود نہیں ہے۔ اور اسلام میں نکاح کا مقصد ہی یہ قرار دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے آنکھوں کی حفاظت کرنا آسان ہوتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت اس کے ذریعے سے آسان ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کے نقطہ نظر سے جلدی نکاح کر لینا یہ مستحب ہے کہ آدمی جتنا جلدی نکاح کر لے گا تو اتنا اس کو اپنی خواہشات پر اور اپنے ڈیزائرز پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے، اور جب تک کہ نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو یا نکاح کے اسباب نہ ہو یا کسی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہو رہی ہو، تو حدیث پاک میں بہت بہترین طریقہ اس سلسلے میں بتایا گیا کہ جو شخص یہ چاہے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر قابو کرنا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزوں کا اہتمام کرے، اس لیے کہ روزہ یہ آدمی کے خواہشات میں ڈھال بن جاتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے آدمی کے نفس پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا خواہشات سے بچنے کا ایک راستہ روزوں کا اہتمام بھی ہے۔ تیسرا ایک طریقہ جو قرآن کریم ہی میں مینشن ہے وہ یہ ہے کہ آدمی تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، کہ اس کے ذریعے سے بھی اپنے آپ پر کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر تہجد کی نماز کا ذکر کیا ہے، وہاں پر فرمایا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا کہ رات کو اٹھنا یہ نفس پر بڑا بھاری ہوتا ہے اور زبان کی درستگی کا ذریعہ ہوتا ہے، تو اس لیے تہجد کا اہتمام کرنا۔ چوتھا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اچھی صحبت اختیار کرے، اچھی سنگت اختیار کرے، اپنا فرینڈ سرکل اچھا رکھے، تو اس کی وجہ سے بھی آدمی غلط راہوں پر جانے سے بچ جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو اصل سوال کیا گیا تھا کہ میسٹربیشن، یا جس کو عربی میں استمناء بالید یا اردو میں مشت زنی کہا جاتا ہے، کہ اس آیت کریمہ کی کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرنے والے یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں یا پھر اپنے آپ سے دشمنی کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح احادیث میں بھی ہمیں اس سلسلے میں بڑی سخت بات ملتی ہے۔
चुनांचे शुअबुल ईमान लिलबैहक़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन ला यंज़ुरुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इलैहिम यौमल क़ियामा, 7 आदमी ऐसे हैं कि कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ नज़र करम ही नहीं फरमाएंगे। आगे फरमाया इल्ला अन यतूबू इल्ला अन यतूबू इल्ला अन यतूबू, यानी ये कि हाँ अगर ये लोग तौबा कर लें, ये लोग तौबा कर लें, ये लोग तौबा कर लें तब तो बात अलग है। उसमें मुख्तलिफ लोगों का जिक्र आया है। उन 7 आदमियों में है अन्नाकिहु यदहु, अपने हाथ से मुश्तज़नी करने वाला, ये भी उसमें शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला इसकी तरफ नज़र करम नहीं फरमाएंगे। इसी तरह इसी शुअबुल ईमान की एक और रिवायत है कि अन्नाकिहु यदहु यौमल क़ियामति व यदुहु हुबला, कल क़यामत में ऐसा शख्स जब लाया जाएगा तो इसके अंदर एक ऐसा ऐब होगा कि वो ऐब लोगों के सामने ज़ाहिर होता चला जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आदमी इस तरीक़े से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप से दुश्मनी करने वाला या हद से तजावुज़ करने वाला, या फिर ये कि अल्लाह की नज़र में ये मातूब समझा जाएगा। अलबत्ता उलमा ने इसमें एक आगे बात ज़रूर लिखी है कि एक आदमी ये चाहता है कि निकाह करे लेकिन निकाह के असबाब पैदा नहीं हो रहे हैं और अपनी ख्वाहिशात पर पूरी तरह से कंट्रोल करना भी चाहता है लेकिन वो उसके काबू के बाहर हो रहा है, या ऐसे असबाब पैदा हो गए हैं कि जिसकी वजह से किसी बड़े गुनाह में मुब्तला होने का ख़तरा है। मिसाल के तौर पर ज़िना में मुब्तला होने का अगर ख़तरा हो जाता है तो उस ज़िना से बचने के लिए अगर कोई शख्स ये अमल करता है, अगरचे ये कोई बहुत अच्छा अमल नहीं है लेकिन अगर कोई इस तरह से करता है तो इसकी इजाज़त आखिरी दर्जे में ज़रूर दी जाती है, लेकिन बहरहाल ये कोई बहुत अच्छा अमल नहीं है कि जिसकी आदत आदमी डाल दे। यकीनन बहुत सारे आपको इस सिलसिले के माहिरीन मिलेंगे जो ये कहेंगे कि नहीं इस तरह से करने में कोई हरज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन देखिए चाहे जिस्मानी नुकसान हो या ना हो, ये मेडिकल का टॉपिक है कि इसमें जिस्मानी नुकसान है या नहीं, लेकिन बहरहाल इसमें ख्वाहिशात की पैरवी ज़रूर पाई जाती है। तो लिहाजा दीन हमेशा इस बात को प्रायोरिटी देता है, इस बात को तरजीह देता है कि इसमें ख्वाहिशात की इत्तिबा हो रही है या नहीं। तो ज़ाहिर है कि इसमें कहीं ना कहीं ख्वाहिशात की इत्तिबा ज़रूर है, इस वजह से ये सारी तफसीलात इसमें बता दी। लेकिन अगर इससे बड़े किसी गुनाह में मुब्तला होने का अंदेशा हो तो फिर आखिरी दर्जे में इसकी गुंजाइश दी जा सकती है, लेकिन बिला मुहार इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती।